شروع میں جو ہے میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے آج کورونا کی صورتحال پر کیا بات کی ہے۔ اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے۔ جو سب سے بڑی احتیاط ہے، جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے، ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لاک ڈاؤن، وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو، مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرف جاری ہے صورتحال؟ وزیر اعظم نے اشارہ دے دیا ہے کہ فوج بھی جو ہے وہ طلب کریں گے، شہروں کو لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ٹائمنگز بھی چینج کر دی ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، اور لوگ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں کہ ہماری نوبت بھی جو ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، شکریہ بہت بہت پروگرام میں بلانے کا۔ صورتحال تو بڑی خراب ہے، اور یہ 3-4 ہفتوں میں ہم بات یہ کر رہے تھے مختلف پروگراموں سے، آپ کے ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا کے تھرو کے کافی الارمنگ سچویشن ہے، اور بہت زیادہ جو ہے انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، اور 150-200 جو اموات ہو رہی ہیں آلموسٹ ڈیلی، اور 5 سے 6 ہزار کراس کر گئے ہم جو پازیٹیو کیس ہیں، اور بہت سارے اب مریض آ رہے ہیں، پورے خاندان انوالو ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں بیڈز نہیں ہیں، وینٹیلیٹر نہیں ہیں، لوگ ایمرجنسی میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو مختلف ہاسپٹلس میں بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی بیڈز نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا، بالکل صحیح کہا ہے۔ پچھلے سال جب یہ آغاز ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو لوگوں میں تھوڑی سی خوف تھا، لوگ اپنے ایس او پیز فالو کر رہے تھے۔ اس دفعہ تو بالکل ہی لوگوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ان کو کوئی اس قسم کی وہ نہیں ہے کہ لوگ جو باقی عوام ہے وہ کیسے سفر کر رہی ہے۔ سالوں کا تو ظاہری بات ہے سچویشن آپ کے جو ہے میڈیا کے تھرو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے لوگوں کو اس کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو سچویشن کافی الارمنگ ہے۔ اگر یہی رہی تو جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، ہم نے پچھلے دنوں کچھ کہا، ڈاکٹرز نے بھی کہا، اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی پھر لاک ڈاؤن کی طرف تو جانا پڑے گا۔ اب لاک ڈاؤن لوگ پھر اس کو بھی لائک نہیں کریں گے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو پھر لاک ڈاؤن کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کی اگزامپل میں آپ کو سمپل دے دیتا ہوں، یو کے نے اب ایسا لاک ڈاؤن کر کے کھول دیا ہے، جرمنی نے کھول دیا ہے، اس ٹائم ہمارے ہمسایہ ملک کے 2 بڑے شہروں کو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ معیشت ایک طرف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہیں، اموات ہو رہی ہیں، اور ہیلتھ کیئر پہ برڈن پڑ رہا ہے، ڈاکٹرز پہ برڈن پڑ رہا ہے، آکسیجن کم ہو جائیں گی، بیڈز کم ہو جائیں گے، وینٹیلیٹر کم ہو جائیں گے، تو یہ بڑی سنگین صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، انڈیا تو خود اپنی ویکسین بھی بنا رہا ہے، انڈیا کے اندر سچویشن بڑی ورسٹ ہو گئی ہے، بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، شہروں کے لاک ڈاؤن سے لے کے جتنا فاسٹ سپریڈ ہو رہا ہے وہاں پر فاسٹسٹ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں جو انڈیا کا یہ ویو ابھی کسی جگہ جا کے تھمے گا؟ ہمیں بھی یہ سگنلنگ مل رہی ہے کہ اگر ہم نے ابھی اس وقت کیئر نہ کی تو خدا نہ خواستہ جو ہے ہماری سچویشن بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز جیسی ہو جائے گی، یا اس سے زیادہ خراب ہو جائے گی، اور ویکسینیشن کا بھی ہمارے ہاں پورے طریقے سے لوگ ابھی تیار نہیں ہو پا رہے ہیں ویکسین کرانے کے لیے، حالانکہ حکومت کی طرف سے تو بہتر انتظامات دیکھ رہے ہیں ویکسینیشن کروانے کے لیے۔ اس سٹیج پہ ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 2 بڑے شہروں نے جو ہے وہ ابھی لاک ڈاؤن کر دی ہیں، اور میں پڑھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ آکسیجن کے لیے لوگ اب قطاروں میں کھڑے ہیں، جس طرح پہلے ہوتا تھا نا، پانی کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ آکسیجن ایسی چیز ہے کہ جو لائف سیونگ ہے، اگر آکسیجن ہی نہیں ملے گی ان مریضوں کو جن کے پھیپھڑے ہی ڈیمیج ہیں، تو ظاہری بات ہے اموات ہوں گی، ایک انارکی کی صورتحال ہوگی، اور سڑکوں پہ اس طرح لاشیں پڑی ہوں انڈیا میں، ان کی آبادی ہم سے بہت بہت بڑی آبادی ہے، تو وہاں پہ تو یہ سچویشن ہو رہی ہے، اور شاید ہو جائے، تو ہمیں وہی چیز یہاں پہ ایمپٹ کرنی چاہیے کہ اپنے ہیلتھ کیئر پہ برڈن نہیں ڈالنا چاہیے۔ آخر ایک ہاسپٹل کی ایک سپلائی ہے آکسیجن کی، وہ کتنی دیر تک رہتی ہے، اتنی ہائی فلو جب آکسیجن چل رہی ہوتی ہے، سارے مریضوں کو لگ رہی ہوتی ہے، تو بہت جلدی کنزیوم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو لانے میں اس پہ تاخیر اور اس کو کرنے میں
हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भरने में बहुत देर लग जाती है। तो अगर इतना बर्डन होगा तो जाहिर बात है पूरा निज़ाम बैठ सकता है किसी भी अस्पताल का, चाहे वो कितना बड़ा अस्पताल हो, और उसका निज़ाम बैठ जाएगा। फिर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, राउंड द क्लॉक हम काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, मरीज पे मरीज आते जा रहे हैं, तो फिर वो निज़ाम ब्रेक डाउन होगा, उससे लोगों को तकलीफ होगी, उससे फिर एक अनार्की की सूरत हाल, फिर वो उसकी तरफ लोग चले जाएंगे। जाहिर बात है लोग तो आएंगे, उनमें अदम बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सब्र इसमें आना रिब्रेज हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि जी उनके लवाकिन जो है उनकी हालत बुरी है, अब डॉक्टर्स के पास जाना है, अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है, तो उसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अगर आपको ये तदबीरें और ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी वही हशर हो सकता है जो हम अपने नेबरिंग कंट्री में देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो इकदामात जो अनाउंस किया है कि 5% से ज्यादा केसेस वाले अजला में भी कहा है कि स्कूल्स बंद कर देंगे, जहां पर इससे ज्यादा बढ़ेगा 20% होगा वहां शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे, ये जो अभी डिसीजन लिया है आपके ख्याल में कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट